ہم اور آپ ایسی مبارک رات سے بہرمند ہونا اور اس کی سعادت پانا چاہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس پر خاص کرم فرمائے اسی کو اس رات کی برکتیں نصیب ہوتی ہے. اسے ہم اور آپ لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، یعنی شب برات کے نام سے اس مبارک رات کو جانتے اور پہچانتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت میں اگر گنجائش رہی تو آج یہ پیغام دینے کی سعادت حاصل کی جائے گی اس جشن شفیق ملت اور سنی اجتماع کے اندر کہ ہم شب برات سے پہلے کیا کریں اور شب برات کے اندر کیا کریں. اس لیے کہ شب برات میں اسی کی مغفرت ہوتی ہے جو اس سے پہلے کے اعمال کرتا ہے. اگر وہ شب برات کے پہلے کے اعمال نہ کرے تو شب برات میں وہ مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے تو یقیناً پاک ہے، اسے کوئی ضرورت کسی کی نہیں. وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے. جب کوئی نہ تھا تب وہ اپنی شان کے ساتھ خدا تھا. جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا رہے گا. اسے نہ کسی کی ضرورت تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. اسے کائنات کا نظام چلانے کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، اسے کسی کو ہدایت دینے کے لیے نہ کسی مصلح کی ضرورت ہے، نہ کسی مقرر کی ضرورت ہے، نہ کسی خطیب کی ضرورت ہے. اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا سجدے میں گر جائے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ساری دنیا شرک اور کفر میں ڈوب جائے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا مومن ہو جائے تو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہر آن اس کی نئی شان ہے، اس کی مثال نہیں، اس کی مثل نہیں. پھر بھی وہ کریم قرآن مقدس کے اندر کہیں فرماتا ہے توبو اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. کہیں کہتا ہے ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. کہیں پر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کہیں کہتا ہے کہاں جاتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو. جب اللہ کو نہ ہماری ضرورت ہے نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے تو کبھی شب معراج دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، کبھی شب برات دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا، کبھی شب قدر دیتا ہے تاکہ بندے اب قریب آ جا. بلکہ شب معراج، شب برات اور شب قدر کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر لوگ معافی نہیں بھی مانگے تو بھی اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب برات وہ رات ہے کہ اللہ اکبر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ایسوں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا تھا، جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو بھی اس رات بخش دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر اسے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیں یہ کیوں کہتا ہے پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف؟ اسے تو ضرورت نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم پاپی ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم سیاہکار ہیں اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں اور ایک ہی بیٹا ماں کو سنبھال لے تو ماں کو 9 کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن وہ 9 جو غدار ہیں ان سے بھی ایسا ہی پیار کرتی ہے جیسا کہ ایک وفادار سے پیار کرتی ہے. اسے وفاداری سے اور غداری سے لینا
جس نے پوری پوری رات عبادت کی ہے، اس کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وہ اتنے وفادار ہے کہ اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پر چھری تک رکھ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں ابراہیم آگ میں تک کود جاتے ہیں۔ وہ اتنے وفادار لوگ ہیں کہ ایوب کے جسم میں بظاہر کیڑے پڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب یوسف کو 20 سال تک کے قید میں رکھا جاتا ہے، پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ جناب زکریا کو اس کی محبت میں آرے سے چیر دیا جاتا ہے، پھر بھی کوئی اللہ اکبر زبان پہ شکوہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں، جناب عیسیٰ کو سولی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے کرم سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ دیکھیں جناب آدم اتنے وفادار ہیں کہ ایک خطہ اجتہادی پر 200 سال تک کے روتے اور آہیں بھرتے نظر آتے ہیں۔ جناب یونس اتنے وفادار ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح اتنے وفادار ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ اکبر سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اللہ کی غداری میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھنا تو گوارا کرتے ہیں، لیکن اس کو کشتی میں لے کر خدا کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو انبیاء کی وفاداری ہے۔ صدیق با وفا اتنا وفادار کہ اللہ کی محبت میں پورا مال لا کر پیش کر دیا۔ عمر کا حال یہ ہے، روتے روتے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ عثمان کا حال یہ ہے کہ پوری دولت خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا مال داؤ پر لگا دیا۔ خالد ابن ولید نے اپنی جان کو جنگوں میں یوں پیش کیا کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی ان کے جسم پر کوئی نشان ایسا نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار اور تیروں کے زخموں کا نشان نہ ہو۔ حمزہ نے کلیجہ چبا دیا، بلال نے کوڑے کھائے، صہیب جو ہے اللہ اکبر مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے، خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، جناب سعید کو سولی پر لٹکایا گیا، اسی طریقے سے اویس قرنی کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے وفادار ہیں۔ اس کے بعد وفاداروں کی ایک الگ فہرست مرتب ہوتی ہے۔ امام اعظم کو جیل میں رکھ کر کے زہر کھلایا گیا، اس کی محبت میں زہر پی لیا، لیکن اللہ اکبر منصور کی کھال کھینچی گئی اور سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن منصور نے کہا اگر یہاں اسی میں راضی ہے تو منصور کو سولی کا کوئی کم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو الحسن شاذلی کو وطن سے باہر نکالا گیا، امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا، تڑپایا گیا۔ غوث الاعظم 36 سال تک کے بغداد کے ویرانوں میں درخت کی پتیاں کھا کر عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ غریب نواز 70 سال تک زمین کو پیٹ نہ لگائی، دن کو بھی عبادت کی، رات کو بھی عبادت کی۔ مخدوم اشرف نے تخت و تاج چھوڑا۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے دیکھیں ہر ولی، ہر بزرگ، ہر اللہ کا مقبول بندہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ مجھ جیسے پاپیوں کو کہتا ہے ففروا الی اللہ، میری طرف آ۔ آپ جیسے مجرموں کو کہتا ہے میری طرف آ، اس لیے کہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ماں کے اندر اپنی محبت کا ذرہ رکھا تو ماں فرما بردار اور وفادار دونوں کو سینے سے لگاتی ہے۔ اگر میں صرف فرما برداروں کو اپنے قریب بلاؤں گا تو لوگ تانا دیں گے ماں کی محبت خدا کی محبت سے آگے نکل گئی، تو میں مجرموں کو بھی بلاتا ہوں۔ اگر تم عام دنوں نہیں آتے تو شب برات میں آ جاؤ، پھر بھی نہیں آتے تو بغیر توبہ کے میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ستار و غفار بھی ہوں، میں تمہاری توبہ کا محتاج نہیں،
توبہ کی توفیق دے کر کبھی معاف کرتا ہوں، بغیر توبہ کے معاف کرتا ہوں۔ ایسی راتیں ہی رکھی کہ نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے، نہیں نہانے والا بھی نہاتا ہے، نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن اٹھاتا ہے۔ ذرا غور کریں، توفیق بھی وہی دیتا ہے، بلاتا بھی وہی ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے۔ وہ توفیق نہ دے تو بڑے بڑے پارسا مسجد نہ جا سکے، اور وہ توفیق دے تو بڑے بڑے پاپی تہجد گزار بن جائیں۔ اگر وہ شرابیوں کو توفیق دے تو حسن بصری سے پہلے مسجد پہنچ جائے، اور اللہ اکبر وہ توفیق چھین لے تو پھر انسان پارسا سے بڑھ کر پارسا ہو تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو، وہ باتیں بناتا رہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ یہ بنو کلب کون تھے؟ یہ بنو کلب وہ لوگ تھے کہ ایک ایک آدمی کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ 2 پہاڑ کی چوٹیوں کا جو دامن تھا وہ سب ایک ایک آدمی کی ریوڑ سے بھر جاتی تھی۔ اور بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا عرب کا، یعنی بکریوں میں وہ سب سے زیادہ مشہور تھا بکریاں پالنے میں۔ تو آقا نے کثرت بتانے کے لیے کہا کہ شب برات میں اللہ اپنے بندوں کو اتنی تعداد میں بخشتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ ارے ایک بکری کا بال گن نہیں سکتے تو ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال کیسے گن سکتے ہیں؟ اور جب ایک ریوڑ کی بکریوں کے بال نہیں گن سکتے تو اللہ اکبر وہ بنو کلب کی بکریاں، اللہ اکبر یہ تو اللہ ہی جانے کسے کسے بخشتا ہے۔ بس میں اس رات کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آقا نے جہاں فرمایا کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سب کو بخش دیتا ہے۔ تم نے جو جو پاپ کیے سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات بخشے نہیں جاتے، اور جو وہ رات بخشا نہیں گیا پھر وہ کبھی بخشا نہیں جائے۔ اس لیے آقا نے ان کی نشاندہی کر دی، آقا نے ان کی علامت بتا دی کہ اگر تم اس جرم میں مبتلا ہو تو اس سے باہر نکل آؤ تاکہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ پہلے نمبر پر جسے اللہ شب برات میں نہیں بخشتا جب تک وہ اس فعل سے توبہ نہ کر لے اور اس سے باہر نہ نکل آئے، اسے کہتے ہیں جادوگر، یعنی دوسروں پہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر میں آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کل ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے بہت زیادہ گری ہوئی حرکتوں کا شکار ہے۔ کسی کی عزت دیکھا ہضم نہیں ہوئی، کسی کے پاس مال دیکھا ہضم نہ ہوا، کسی کے پاس خوبصورت عورت دیکھا ہضم نہ ہوا، کسی کے پاس زیادہ بیٹے دیکھے ہضم نہ ہوا۔ تو ایک انسان دوسرے انسان سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور پھر جب اس کا قابو نہیں چلتا تو وہ پنڈتوں کے پاس جاتا ہے یا وہ جادوگروں کا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ آج دنیا میں جادوگر نہیں، جادوگر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف ایسا تعویذ یا گنڈا کرنا یا عمل کرنا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اسی کا نام جادو ہے، چاہے وہ کسی انداز سے کیا جاتا ہو۔ ہائے وہ قوم نبی کے نام پہ مرنے کی بات کرتے ہو، میرے آقا نے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور تم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہو، اپنے مومن بھائیوں پہ جادو کرتے ہو، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ ملتا کیا ہے؟ بھلا کرو برا مت کرو، ورنہ شب قدر میں بھی بخشے نہیں جاؤ گے۔ دنیا سے جاؤ گے تو چہرے بدل دیے جائیں گے، قبر کے اندر صورتیں مسخ کر دی جائے گی۔ اس لیے شب برات آنے والی ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی غلطی کی ہے کہ کسی پہ سحر کیا ہے، جادو کیا ہے، تنہائی میں عرض کرو مولا مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ وہ کریم ہے۔ اگر تم نے معافی مانگ لی تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ میری بہنوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، یاد رکھو سچی توبہ کرو اور اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کرنا۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جو شب برات میں بخشا نہیں جائے گا جو شراب پینے کا عادی ہو،
شراب پینے کا جو عادی ہو وہ بخشا نہیں جائے. آج میری قوم کے جوان تھک گئے ہیں تو شراب پیتے ہیں. شادی میں ناچنا ہے تو شراب پیتے ہیں. خوشی کا موقع ہے تو شراب پیتے ہیں. غم کا موقع ہے تو شراب پیتے ہیں. شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کرے. شرابی لوگ اکثر کہتے ہیں باپو کیا کریں, عادت پڑ گئی ہے, چھوڑ نہیں سکتے. میں آپ سے بس اتنا کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, ماں کا دودھ زیادہ لذیذ ہے یا شراب زیادہ لذیذ ہے؟ شراب اس ترقی یافتہ دور میں قیمتی سے قیمتی بنائی گئی, پھر بھی وہ کڑوی ہوتی ہے. آج تک میٹھی شراب نہ بنی, اس لیے کہ شراب بنتی کیسے؟ شراب الگ الگ چیزوں سے بنتی. بہت مہنگی شراب پیور الکوہل سے بنتی. اگر اس میں انگور کا جوس نہ ہو, گنے کا جوس نہ ہو, گیہوں کا جوس نہ ہو تو وہ الکوہل سے بنتی ہے. اور الکوہل کڑوا ہی ہوتا ہے. کڑوے گھونٹ پی کر جہنم لے رہے, کڑوے گھونٹ پی کر جہنم لے رہے ہو. اور سنو, جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب ہے. یعنی پیشاب پینا اور شراب پینا یہ دونوں برابر ہے. شراب کا جتنا قطرہ بدن پر لگے تو جیسے پیشاب کا حکم ہے وہی حکم شراب کا بھی. تو جب شراب کے کڑوے گھونٹ پی کر جہنم لے رہے ہو تو صبر کا میٹھا گھونٹ پی لو. اور سنو, اللہ نے غذا میں ماں کے دودھ سے زیادہ لذیذ کسی چیز کو نہیں بنایا. ایک ماں کا دودھ ہے جس کے اندر اللہ پیاس بھی مٹاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. اس کے اندر ہر غذائیت اللہ نے رکھی ہے. اب بتاؤ, 2 سال کی عمر تک ہم ماں کا دودھ پینے کے عادی ہوتے ہیں, لیکن جب ماں دودھ چھڑانا چاہے تو ہم نے دودھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو جب ماں کا اتنا لذیذ دودھ ہم چھوڑ سکتے ہیں اگر چاہیں تو کیا شراب کے کڑوے گھونٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ بالکل چھوڑ سکتے ہیں. دل پہ لے لو, اللہ مدد کرے گا. عہد کر لو, اللہ مدد کرے گا. اور شراب کے نقصانات پر میں کئی بیانات کر چکا ہوں, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن یاد رکھیں شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شرابی جب مرتا ہے تو اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف نہیں رہتا, اور اس کا منہ سور کی طرح ہو جاتا ہے یا تو بندر کی طرح ہو جاتا ہے. لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو, ایک دن مرنا ہے. کب تک جہالت کی زندگی گزارو گے؟ کب تک جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے؟ کب تک اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو گے؟ نکل آؤ جہالت کی وادیوں سے, نکل آؤ اللہ اکبر اپنی طبیعت کی گندگیوں سے پاکیزگی کی طرف آؤ. آپ کیا سوچتے ہو کہ تھکن ہو جائے گی تو بغیر شراب کے نیند نہیں آئے گی؟ یہ تمہارے نفس کا چکر ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. آؤ, پرسکون نیند چاہیے, میں تمہیں بتاتا ہوں, اگر پرسکون نیند چاہیے, نیند نہ آتی ہو, وضو کرو اور میرے مصطفیٰ کریم پر درود پڑھو. اللہ کی عزت کی قسم اللہ وہ سکون کی نیند عطا کرے گا. ارے پوچھو ان بزرگوں سے کہ جو آقا پہ درود پڑھتے ہوئے سوتے ہیں ان کو کیسے سکون کی نیند آتی ہے. اسی لیے تو لوگ تمنا کرتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس لیے درود کی کثرت کرو. درود میں اللہ نے وہ پاکیزگی رکھی ہے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں, تھکن کا علاج بھی درود میں. ہم ٹینشن میں ہیں اس لیے شراب پیتے ہیں, ٹینشن کا علاج بھی درود میں ہے. ارے نادان, جب درود پڑھ کے خدا مل جاتا ہے تو درود پڑھ کے کیا نہیں ملتا؟ آپ جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر دنیا میں درود پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب رہے گا. ہر آدمی قریب رہنا چاہتا ہے آقا سے؟ نہیں چاہتا. ارے پیر صاحب آ جائیں تو آدمی سوچتا ہے کہ قریب میں رہوں, قریب میں رہوں. اسی لیے لوگ کڑا بنا لیتے ہیں
کہ اسی بہانے میں قریب رہوں گا دوسروں کو نہ جانے دوں، لیکن یہ فکر بھی غلط ہے کہ دوسروں کو نہ جانے دوں، کیونکہ پیر سب کے لیے، ولی سب کے لیے، نبی سب کے لیے ہے۔ اس لیے جب کوئی آئے بزرگ سب کو موقع دیا کرو، ایک دوسرے پہ سبقت آپ کی عقیدت ہے لیکن سب کو موقع دو، اس لیے کہ دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، جیسے دریا کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ویسے پیر کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، ویسے اولیاء اللہ کے مزارات کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، ویسے نبی پاک کی ذات، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان کی جاگیر ہے، وہ ہماری کیا جاگیر ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے غلام ہیں، اس لیے ہم ان کی جاگیر ہے، ہم پر ان کا اختیار ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو جاگیر بنانے والے؟ اس لیے لوگوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بزرگوں سے قریب رہوں۔ آقا نے نسخہ بتا دیا، کل میدان محشر کروڑوں کی بھیڑ ہوگی، اربوں خربوں کی بھیڑ ہوگی، اور اس بھیڑ میں پتہ ہے کون کون ہوگا؟ بلال جیسے، صہیب رومی جیسے، اویس قرنی جیسے، غوث الاعظم جیسے، غریب نواز جیسے، مخدوم سمنہ جیسے، شاہ برکت اللہ جیسے، شاہ وجیہ الدین گجراتی جیسے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسے، حضور مفتی اعظم جیسے، اتنے بڑے بڑے شاہ رشک اللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے بزرگ سب ہوں گے۔ اب بتاؤ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا؟ ان میں اپنا نمبر کہاں لگے گا؟ جب حضور کی سواری آ رہی ہوگی تو ہر آدمی سوچے گا کاش کہ میں قریب ہوتا۔ حضور نے فرمایا میرے امتی پریشان نہ ہو، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، کرتے رہنا، جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ قریب بلا لوں گا۔ آقا فرماتے جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت میں اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ قریب رہنے کا کتنا بڑا نسخہ حضور نے بتا دیا۔ ارے یہاں کوئی قریب رکھے نہ رکھے، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ایسے نہیں ہیں، ہمارے سنی بزرگ ایسے نہیں ہیں، لیکن آج کل کیا ہو گیا؟ قریب لگ کر ہونے کے لیے مال چاہیے۔ آج کل غریبوں کو کون قریب کرتا ہے؟ کیوں کون قریب؟ غریبوں کو قریب، غریبوں کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے لوگوں کو، اور مالدار کا پسینہ کتنا بھی کڑوا رہے گا تو اس کے پسینے سے بدبو نہیں آتی۔ نوٹ چاہیے تو قربت ملے گی، سب جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے، سیاست میں بھی یہی ہو گیا، مذہب میں بھی یہی ہو گیا۔ آپ مالدار ہیں تو آپ اچھے ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں تو اچھے ہیں۔ اکثر اب دلوں پر نظر نہ رہتی، اب جیبوں پر نظر رہتی ہے۔ اب بلکہ مالدار کو پہچاننے کے لیے چیک کیا جاتا ہے، اس کے پاس گاڑی اگر پلسر ہوگی تو کتنا مالدار ہوگا، موبائل میں سیمسنگ کا ہوگا، ایپل ہوگا یا کون سا ہوگا تو ہاتھ دیکھ کر پتا چلے گا کہ کتنا مالدار ہے، اور اس کے مطابق پھر برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں قربان میرے آقا پر، میرے رسول نے امیر و غریب کا فرق مٹایا، امیر و غریب کا فرق مٹایا، بلکہ حضور دعا کرتے تھے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں رکھ، اور مجھے وصال دے تو غریبوں میں دے، اور قیامت میں اٹھا تو غریبوں میں اٹھا۔ غریبوں سے اتنا پیار کیا، ہائے ہائے، اپنے حصے کا لقمہ غریبوں کو کھلایا، اپنی بکریوں کا دودھ دو کر غریبوں کو پلایا۔ میرے آقا نے اتنا پیار فرمایا کہ امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے۔ میرے رسول نے غریبوں کا کتنا خیال کیا، اور آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا جو کثرت سے حج کرے گا وہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب رہے گا، ورنہ اللہ اکبر بڑے بڑے مالدار ڈینگے مارتے کہ تاتانیہ کا غریب دیہاتی مسلمان تو ایک بار بھی پوری زندگی میں حج کو نہ گیا، میں تو ہر سال جا رہا ہوں اور ٹور سے جا رہا ہوں اور 2 مہینے تک وہاں رہتا ہوں، تو غریب کہتا ہائے ہائے یا رسول اللہ، سب نے مالداروں کو چنا تو آپ نے بھی غریب و امیر میں فرق کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے رسول میرے آقا جانتے تھے حج ہر امتی نہ کر سکے گا۔ آقا نے یہ بھی نہیں کہا جو زکوٰۃ کثرت سے دے گا وہ قیامت کے دن زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضور نے اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان عمل بتا دیا، بلکہ اللہ اکبر میرے نبی پہ اور درود و سلام ہو۔ میرے آقا نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا وہ
میرے قریب ہوگا. حالانکہ یہ سب میرے رسول کی قربت کی نشانیاں ہیں، لیکن عالم کہتے ہیں کہ ہم قرآن زیادہ پڑھیں گے تو جاہلوں سے قریب ہو جائیں گے. وہ حافظ کہتے ہیں ہم اچھا قرآن پڑھیں گے تو زیادہ. حالانکہ یہ بھی قریب ہونے کا عمل ہے. حضور نے اتنا آسان کر دیا قریب ہونا. مجھ پہ درود پڑھتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ. ارے اتنا آسان عمل ہے کہ 2 سال کا بچہ جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے وہ بھی میرے آقا پہ درود پڑھ سکتا ہے. آقا نے کتنا آسان عمل بتایا. کیوں؟ حضور تم پر آسانی چاہتے ہیں تو لوگوں شراب کی طرف نہ جاؤ. یہ شراب ہلاک اور برباد کرنے والا عمل. شب برات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی. توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. میرا رب معاف کرنے والا، اس نے وعدہ کیا ہے. شب برات دی ہی اس لیے، بلکہ برات کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنے. آزادی کی رات ہے. لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، ہم شب آزادی مناتے ہیں. یوم آزادی میں ملک آزاد ہوتے ہیں، شب آزادی میں بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. اس لیے آؤ اللہ کی بارگاہ میں. اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بلکہ شب برات میں توبہ کر لیا کرو. کیوں؟ اسی رات لکھی جاتی اس سال کتنے مرنے والے ہیں، اس سال کتنے مرنے والے ہیں. اعمال نامہ جو دفتر ہوتا ہے سال بھر کا اسی دن بند ہوتا ہے اور اسی صبح سے شروع ہوتا ہے. تو توبہ کر لو. فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے آخری میں ہمارا عمل لکھے گا توبہ. سب سے اخیر میں اپنا عمل ہوگا توبہ، اور سب سے پہلا عمل رجسٹر میں ہوگا توبہ. جس کی ابتدا توبہ سے ہو اور جس کے عمل کی انتہا توبہ سے ہو، کریم اس کو نہ معاف کرے گا تو کس کو معاف کرے گا. اس لیے اس شب برات کھیل کود کر نہیں گزارنا. لوگ سمجھتے ہیں شب برات جاگنے کی رات، جاگنے کی رات ہے. اس لیے وہ رات کو جو ہے وہ کبھی ٹی وی دیکھنے بیٹھیں گے، کبھی موبائل پہ گیم کھیلنے بیٹھیں گے، کبھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے بیٹھیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ شیطان اس دن انسانوں کی شکل میں آ کے تم کو باتوں میں لگاتا ہے. اتنا قیمتی وقت ہے، چھوڑو سب کو. اس رات بیوی بچے دوست احباب کوئی نہیں. اس رات صرف اللہ ہی اللہ. خوب کثرت سے توبہ کرو، خوب کثرت سے درود پڑھو. ٹارگٹ بنا لو، کم سے کم 1 پارہ تو پڑھوں گا، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گا، اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا. یہ سب قبرستان جاؤں گا. قبرستان شب برات حضور کیوں گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کیوں گئے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی جائیں. اور جب ہم قبرستان جائیں تو چونا لگانے قبروں کو نہ جائیں، پینٹنگ کرنے نہ جائیں. قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ میرا باپ تھا، اس نے تجارت کی، اچھا کیا برا کیا، نرم گدوں پہ سویا، چٹائی پہ سویا، جو کچھ کیا، لیکن ایک دن گھر چھوڑ کر اس کو یہاں آنا پڑا. اور جب موت آ گئی تو کوئی اس کو روک نہ سکا. تو مجھے بھی یہاں ایک دن آنا ہے. تو جب یہ سوچو گے کہ ایک دن آنا ہے تو خود بخود آنکھ سے آنسو آئیں گے. ورنہ ہنستے کھلکھلاتے قبرستان کے ایک گیٹ سے داخل ہوئے، دوسرے گیٹ سے نکل گئے. کچھ تو اتنے کم نصیب ہے کہ جو قبرستان شب برات میں بھی نہیں جاتے. پتہ ہے قبرستان جانے کے فوائد؟ ایک تو دل نرم ہوتا ہے، دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قبرستان میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں، جب تم قبرستان آتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اور جتنی دیر تم ان کے سرہانے بیٹھتے ہو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج کوئی ہم سے ملنے تو آیا. میرے آقا نے شب برات میں قبرستان جا کر بتایا کہ عید کے دن تو تم زندوں سے ملتے ہو، اور شب برات اپنے مردوں سے بھی مل لیا کرو، ان کو فراموش نہ کرو. باپ کے سرہانے جا کے بیٹھو، باپ دعا دے گا. ماں کے سرہانے جا کے بیٹھو، ماں دعا دے گی. اور یاد رکھنا اگر قبر ختم ہو جائے، آپ کو ہڈی بھی نہ ملے، تو یہ نہ سمجھنا کہ مٹی میں مل گیا، اپنی نظر کا قصور ہے. اگر وہ مومن تھا وہ قبر میں زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں قبرستان جب تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. قدموں کی آہٹ کون سنے گا؟ جو زندہ ہوگا وہی تو سنے گا. بلکہ مومن تو مومن ہے، کافر بھی زندہ رہتا ہے قبر میں. آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہوئی؟ میں کہا بالکل،
اس لیے کہ کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، کافر پر عذاب قیامت تک ہونا ہے، تو مردے پہ عذاب دے کے فائدہ کیا ہے؟ اگر مردے پر عذاب ہوگا، مردہ کر کے عذاب ہوگا، ارے جس کو بے ہوش کر کے کوڑے مارو اس کو اثر نہیں ہوتا، تو مرنے کے بعد اگر عذاب ہوگا موت کی حالت میں، تو پھر لوگ تو کہیں گے بہت اچھی ہے کہ زندگی میں جو چاہو کرو، اور مردے جسم پہ عذاب ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کافر کو یا مومن کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ مومن کو جنت کے مزے لینے کے لیے اور کافر کو عذاب بھگتنے کے لیے۔ تو جب کافر زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، تو نادانوں مرنے کے بعد جب عذاب بھگتنے کے لیے کافر زندہ ہے، تو مومن کا کیا قصور ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے؟ البتہ کبھی وہ نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، کبھی ہمیں ہڈیاں نظر آتی ہے، ہماری آزمائش ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ تو سلام کرو، اور کس طرح کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ کیا کہا میرے آقا کی حدیث ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو۔ ارے یا کہہ کر جب عام مردوں کو سلام کر سکتے ہیں تو یا کہہ کر یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کہاں کا فلسفہ لگا گا کہ حضور کو یا مت کہو کیونکہ وہ تو مدینے میں ہے؟ ارے تیرا باپ قبر میں ہے، تیرا دادا قبر میں ہے، تیری ماں قبر میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ کیا حضور کے برابر نیک ہے؟ استغفر اللہ۔ صحابہ کے برابر نیک ہے، ولیوں کے برابر نیک ہے۔ ارے باپ نے تو نمازیں بھی چھوڑی پھر بھی وہ تیری آواز، تو نماز لانے والا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، ضرورت ہے عقیدہ مضبوط کرنے کی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شراب کی طرف نہ جانا، اس رات توبہ کرنا۔ گفتگو سمیٹوں اپنی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جس کو شب برات میں معاف نہیں کیا جاتا، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ بس اس پہ گفتگو کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات سب دل کے کانوں سے سنو۔ چھوٹی سی بات ہوئی، کوئی بندہ شادی کر رہا ہے برادری میں اور وہ کسی وجہ سے الجھن سے کارڈ دینا بھول گیا، تو اب پوری زندگی اس سے بات چیت نہیں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے معاملات ہو گئے، کوئی انبن ہو گئی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتے ہیں آج سے تیرا میرا رشتہ ختم۔ اللہ نے رشتے ختم کرنے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں رشتے جو ہے نا، رشتے وہ عرش پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ رشتے داریاں اللہ کے عرش پہ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ جو ہمیں جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ، جو ہمیں جوڑے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ، اور جو ہمیں توڑ دے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ امام ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ پیر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ سال بھر روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن اگر آپ رشتوں کا خیال نہیں کرتے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے رشتوں کو توڑا اس نے وستورے سے جیسے سر کے بال مونتے ہیں نا تو سر کے بال نکل جاتے ہیں، تو رشتے وستورہ ہے ایمان کے لیے۔ جس نے رشتے توڑا اس نے گویا کہ جیسے وستورہ بالوں کو لگاؤ تو بال نکل جاتے ہیں، ویسے رشتے توڑنے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے رشتے داروں کا خیال کرو، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، رشتے نہ توڑو۔ اگر وہ تمہارا بھائی کتنا بھی بڑا جرم کرتا ہے، تم بڑے ہو، لوگ کہتے میں بڑا ہوں میں کیوں معافی مانگوں گا؟ ارے نادان، بڑے اور چھوٹے کی کیا بات ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی میں انبن ہو جائے اور جو بات چیت کرنے میں پہل کرے اللہ اس کو پہلے جنت میں داخل کرے۔ بڑے ہو کر بھی جاؤ، اگر اللہ نے تم کو توفیق دی تم جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ آقا نے فرمایا معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں معافی مانگنے سے کوئی نہیں ہوتا، کوئی ذلیل نہیں ہوتا، معافی مانگنے والوں کو اللہ عزت عطا کرتا
ہے اور میرے آقا نے کہہ دیا کہ عزت عطا کرتا ہے تو عزت مل کر رہے گی، کیونکہ عزت مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملتی ہے۔ اگر روٹ گئی ہے آپ کی بہن، آپ بڑے ہو، خود سے جا کر کے مناؤ، لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی معافی مانگے فوراً معاف کرو، اگر باپ کا قاتل بھی معافی مانگے تو معاف کر دیا کرو، کیونکہ آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ آپس کے جھگڑے مٹاؤ، یہ برادریوں کا جھگڑا، یہ آپس کا جھگڑا، یہ سلسلوں کا جھگڑا۔ حیرت ہے مجھے، جب کہیں پہنچو لوگ پوچھتے ہیں کس پیر کے مرید ہو؟ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کس باپ کے بیٹے ہو؟ جب یہ نہیں پوچھتے کہ کس باپ کے بیٹے ہو تو یہ کیوں پوچھتے ہو کہ کس پیر کے مرید ہو؟ ارے کوئی کسی کا مرید ہو یا نہ ہو، اگر وہ میرے آقا کا غلام ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ کیوں کاٹے بوتے ہو سلسلے کے نام پہ؟ کیوں کاٹے بوتے ہو برادری کے نام پہ؟ کاٹے بونے والوں، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ مومنوں میں دوریاں پیدا کرو گے تو رسول پاک کی شفاعت تم پہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اس لیے ملانے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، مداری ہو، تیگی ہو، کوئی ہو، اگر وہ میرے آقا سے سچی عقیدت رکھتا ہے، اپنا ہے، اپنا ہے وہ۔ اس لیے کہ حضور کا جو ہو گیا اپنا ہو گیا۔ دیکھو ایک آسان سی بات یوں سمجھو، اگر ہمارا باپ کہتے بیٹے یہ میرا بیٹا ہے اور وہ بیٹا نہ ہو لیکن سر پہ ہاتھ رکھتے آپ کہیں گے یار میرے باپ نے اپنایا تھا میں کیوں دور کروں، یہی نا؟ تو جس رسول سے جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، حضور نے کہا یہ میرے امتی ہیں، جب حضور نے اپنا بنایا تو تم کیوں دور کرتے؟ تمہارے سگے بھائی تم سے پریشان ہیں، تمہارے پڑوسی تم سے پریشان ہیں، تو بلکہ تمہاری عورتیں تم سے پریشان ہیں۔ میاں بیوی میں تلخیاں ہیں، ایسا گھر گھر اختلاف ہے، شوہر گھر میں آتا ہے بیوی سے سیدھی بات نہیں کرتا، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، سالن نمک سالن میں زیادہ ہو جائے تو مارتا ہے، اور مرچ زیادہ ہو جائے تو مارتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ذرا سوچ، اگر اللہ تجھے عورت بناتا اور اسے مرد بناتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے تجھ پہ کرم کیا کہ تجھے مرد بنایا، اور سوچ تو صحیح، جیسے تو کسی کی بہن بیٹی کو اپنے گھر لایا ہے، تیری بہن بھی تو کسی کے گھر جانے والی ہے یا جا چکی ہے۔ اگر تو کسی پہ ظلم کرے گا تو تیری بہن بیٹی پہ بھی ظلم کیا جائے گا، اور اگر تیرے گھر بہن اور بیٹی نہیں تو پھر اللہ کا انصاف تو دور نہیں ہے، اللہ تجھے اس کی سزا دے گا۔ آقا فرماتے ہیں عورتوں کو مارنے والا ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا۔ حضور نے فرمایا بیویوں کو مارنے والا ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے۔ ارے کتنا بھی مارے گا آخر رات اسی کے قریب تو جانا ہے، آج نہیں کل تو جانا ہے، 2 نہیں 4 دن کے بعد تو جانا تو اسی کے پاس ہے۔ تو کتنے ظالم ہیں وہ مرد جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں۔ عورتیں مارنے کے لیے نہیں ہے، عورتیں پیار دینے کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ اما جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور ہم سے کبھی ناراض نہ ہوئے، ہم لوگ الٹا لڑ کر کے حضور سے ناراض ہو جاتی تھی اور حضور ہمیں منا لیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء جس کو خدا مناتا ہے وہ اپنی بیویوں کو منا لیا کرتے تھے، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ عورتیں اپنے باپ کا گھر کس کے لیے چھوڑ آتی ہے؟ ہمارے لیے۔ بولو اگر ہمیں کوئی کہے چھوڑ تیرے ماں باپ کو، چھوڑ تیرے دوستوں کو، چھوڑ تیرے گھر کو، ہم چھوڑ کے کہیں جائیں گے؟ لیکن وہ عورت ہی ہے نا، اس کا دل کتنا مضبوط ہے، ایک شوہر کے لیے کتنا پیار ہے اس عورت کے دل میں، خود کا گھر چھوڑ کر تیرے گھر آئی ہے، خود کے ماں باپ چھوڑ کر تیرے پاس آئی ہے، سہیلیاں بچپن کی چھوڑ کے تیرے پاس آئی ہے، اس نے سب کو چھوڑا تیرے لیے۔ تو پیار نہ دے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ کس کا منہ دیکھے گی؟ اما عائشہ کہتی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا، ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی، حضور کبھی ناراض نہ ہوئے، بلکہ ہم نے غلطیاں کی تو حضور نے نظر انداز کیا۔
شریعت کے خلاف کوئی کام ہوا تو ناراض ہوئے، اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہ ہوئے۔ حال یہ تھا پانی کی ضرورت ہوتی تو ہم سے کبھی پانی نہ مانگا، خود اٹھ کر کے پانی جو ہے وہ اپنے لیے استعمال فرماتے۔ قربان میرے آقا پر، فرماتی ہیں ہم لوگ بیمار ہو جاتے، اما عائشہ کہتی ہے ہم لوگ بیمار ہو جاتے تو حضور ہمارے حصے کا کام خود کر لیا کرتے تھے، یعنی آٹا گوندنا ہمارا کام تھا تو حضور کر لیتے تھے، پانی لانا ہمارا کام تھا تو حضور علیہ السلام کر لیتے تھے۔ آج کل تو مرد کا مطلب خان بہادر، وقت کا بڑا بادشاہ گھر میں آ کے موچوں کو تاؤ نہ دے تو یہ مرد نہ کہلائے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ کسی صنف نازک سے ٹکرانا بھی مردانگی ہے؟ ارے مردانگی تو یہ ہے کہ صنف نازک غلطی کرے اور تو غصے کو پی جائے، یہ مردانگی ہے۔ بیوی کو تم پیار نہ دو گی تو کون دے گا؟ پیار دو انہیں، ورنہ ایک بات بھی یاد رکھنا، اگر تم نے پیار نہ دیا تو پھر وہ کسی اور کو ڈھونڈے گی پیار کے لیے۔ اس لیے کہ جیسے پیاسا انسان پانی کو ڈھونڈتا ہے، ویسے محبت سے محروم انسان کسی پیار دینے والے کو ڈھونڈتا ہے۔ پھر کوئی دھوکے باز ایسا مل جائے گا جیسے کسائی کہ بکری کو ہرا چارہ دکھا کر قریب بلاتا ہے، کھلاتا نہیں ذبح کر دیتا ہے۔ ویسے لوگ گھوم رہے ہیں، عورتوں کو پیار کا زیور کا بہانہ دکھا کے قریب بلاتے ہیں، آبرو لوٹ لیتے ہیں، عزت چھین لیتے ہیں۔ آج کل یہ واردات پورے ملک میں عام ہو رہی ہے کہ شادی شدہ عورتیں دوسروں کے ساتھ چکر چلا رہی ہیں۔ جب لوگوں نے کہا اس عنوان پہ تقریر کرے تو میں نے اس پہ اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ قصور اس میں عورتوں کا کم ہے، مردوں کا زیادہ ہے۔